سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور جان نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی شب اور جمعہ کے روز زیادہ دروشی پڑھا کرو، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ہم اپنے اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں۔ تقریباً ہر جمعرات کو ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بقیہ ایام میں بھی کثرت درود و سلام سے مشرف رہنا چاہیے، اور بالخصوص جو شب جمعہ اس وقت جاری ہے اور روز جمعہ جو کل آ رہا ہے، اس میں معمول سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو نوید جاں فضا ہے کہ اپنے اہل محبت کا درود ہم خود سنتے ہیں، اس نوید، اس خوشخبری اور اس حسین تصور میں گم ہو کر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، دو نشستوں میں ہم میت کو غسل دینا اور کل کی نشست کے اندر ہم نے میت کو کفن پہنانا اور کفن سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی گھر سے جنازہ لے کر جو چلنا ہے اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں، اور پھر نماز جنازہ جو ہے انشاءاللہ وقت مقررہ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ گھر سے رخصت ہو رہا ہے کہ جس نے تنکا آشیانہ بنانے کے لیے جمع کیا تھا، گھر کی خوبصورتی کے لیے، گھر کی کشادگی کے لیے اس نے بڑی محنت اور کاوش کی، اس کی تعمیر و ترقی میں خون پسینے کی کمائی لگائی، سہولیات اور آسائشوں کے معاملے میں اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس گھر کو سنوارا تھا۔ آج اس گھر سے وہ ایسا روانہ ہو رہا ہے کہ واپس پلٹ کر پھر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ بڑی ہی عبرت کی جا ہوتی ہے جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے۔ جس گاڑی کو چلاتا تھا وہ گیراج میں کھڑی ہے، موٹر سائیکل یا سائیکل ہے وہ بھی گھر کے اندر رہ گیا، کپڑوں سے بڑی ہوئی الماری ہے تو وہ کپڑے بھی وہیں ٹنکے کے ٹنکے ہوئے موجود ہیں، روپیہ پیسہ تھا تو سیف الماریوں میں دھرا ہے، سونا چاندی جمع کیا تھا وہ بھی اسی گھر کے اندر موجود ہے، لیکن جس کے رہنے کی آج گنجائش باقی نہیں وہ اس گھر کا بنانے والا فرد ہے جو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں سمجھو کہ ہر چیز کو اسی گھر میں بسنے بسانے کی اجازت و گنجائش موجود ہے، لیکن اے انسان تیرے رہنے کا اب موقع یہاں پر باقی نہ بچا۔ تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہی تھا اور یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ جب ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، یوں کہہ لیجئے کہ گھر سے قبر کی طرف جانا ہے، ایک مدت تھی جو زندگی کے عالم میں اس گھر کے اندر بسر کر دی، اب خدا جانے قیامت میں کتنے ایام، سال اور صدیاں باقی ہیں، ایک طویل مدت اس کوٹھڑی کے اندر بسیرا ہے۔ اس گھر کو سجانے کی ہم نے ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن جس گھر یعنی قبر کی طرف جا رہے ہیں اس کو بسانے، اس کو منور رکھنے، اس کو ٹھنڈا رکھنے، اس کو کشادہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا سامان ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کیا آسائشیں ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کون سی کرنسی ہے جو جمع کر رکھی ہے۔ کاش کہ یہ تصور ذہن میں آ جائے اور یہ خیال ذہن میں آ جائے تو روز اٹھتے ہوئے جنازے ہماری غفلت کی جو نیند ہے ہمیں اس سے بیدار کر سکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا کہ سیدنا ابن غفلہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فرشتے جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں
اس شخص نے آگے کیا بھیجا، جب کہ لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ یعنی فرشتوں کا سوال یہ ہے کہ یہ جنازہ جو آج گھر سے نکل رہا ہے، اس چارپائی کا جو سوار ہے، جو قبر کا مکین ہوا چاہتا ہے، اس بندے نے قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں اس کی، کتنے پلاٹ ہیں، کتنی زمین ہے اس کی، کتنا مال و زر ہے اس کے پاس۔ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جنازوں کا یہ سوال کتنا بیکار ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہیے کہ آج ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت ہو رہا ہے، لے کر کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لے کر کیا جا رہا ہے تو پھر بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو جلد روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، الہی جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، جس دن وہ مرے گا، کون؟ جو جنازے کے ہمراہ جا رہا ہے، تو فرما میرے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور میں روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، الہی جو تیری رضا کی خاطر قبر تک جنازے کے ساتھ جائے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور روحوں کے مابین اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے۔ تو یہ دو روایتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے جو کوڈ کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنازے میں جو شرکت کرنا ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جب کوئی خالصتاً جنازے میں شرکت کی نیت سے للہیت اور خلوص کی بنیاد پہ جائے گا تو جب وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا۔ اللہ غنی حمید۔ احباب ذی وقار، یہ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دی اور روایتیں بھی گزارش کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں جنازہ لے کر چلنے کے جو مسائل ہیں اس کی طرف۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں جنازہ لے کے چلنے کے بیان کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود اٹھایا۔ نمبر 2، سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک پایا ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائنتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور ضرورت سے ہو مثلا جگہ تنگ ہے تو حرج نہیں۔ یعنی 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں، تو مسنون عمل یہ ہے کہ 4 شخص 4 پایوں کو اٹھائے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے پرانے علاقے جو ہیں، قدیمی شہر جو ہیں، ان کے اندر بڑی تنگ گلیاں موجود ہیں، تو اگر وہاں 4 افراد اس انداز پہ نہ چل سکیں تو جہاں راستہ تنگ ہو تو وہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ 4 کی بجائے 2 اس تنگ راستے سے 4 پائی کو لے کے گزریں۔ بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک 4 پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کندھا دے، پھر داہنی پائنتی، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائنتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جو 40 قدم جنازہ لے چلے، یعنی جنازہ اٹھانے والا جنازہ اٹھا کر اگر 40 قدم چلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔
نیز حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تبارک و تعالی اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ تو پہلے میت کی دانی طرف کا جو سرانے کی طرف پایا ہے اس کو کندھے پر لے اور 10 قدم چلے، پھر اس کے دائیں پاؤں کی طرف جو مطلب کہ پایا ہے اس کو کندھے پر لے اور 10 قدم چلے، پھر اسی طرح بائیں طرف پہ آئے وہاں پہ 10 قدم چلے، اور اینڈ پر آئے تو 10 قدم بایاں جو پایا بنتا ہے قدموں کی طرف اس کو مطلب کہ 10 قدم وہاں پر چلے۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ بعض جنازوں کے اندر جیسے دینی یا دنیاوی شخصیات ہوں، ان کے جنازوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور 1 سے 2 قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو بندہ اس میں نیت کر لے جب جنازے میں شرکت کرے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس سعادت کو پانے کی کوشش کروں گا کہ میں 40 قدم چلوں۔ تو اگر وہاں کا ماحول اور وہاں کی بھیڑ بھاڑ اس بات میں رکاوٹ بن جائے کہ ہم اس 40 قدم نہ چل سکیں، تو کم از کم یہ ہے کہ جو نیت کی تھی اللہ تبارک و تعالی اس نیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جنازہ لے چلنے میں 4 پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈے یعنی کندھے پر رکھے، اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پہ لادنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح گٹھڑی اٹھائی ہے، بوری کندھے پر اٹھائی ہے، ایسے نہ اٹھائے، بلکہ 4 پائی کے جو پایا ہے اس کو پکڑ کر کندھے پر اٹھائیں۔ تو کندھے پر اٹھانا یہ مطلب چاہیے، اسباب گٹھڑی بوری جس طرح سر پہ اٹھا لی یا کندھے پر پشت پہ رکھ لی، اس انداز پہ نہ چلے۔ اچھا، چھوٹا بچہ شیر خار یا ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہو یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھ لیتے رہیں، اور اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو اور اتنے چھوٹے جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو جب بھی حرج نہیں، اور اس سے بڑا مردہ ہو تو 4 پائی پر لے جائیں۔ چھوٹے بچے فوت ہوتے، بچہ یا بچی، تو اس کو جس طرح ایک بندہ گود میں اٹھا لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس کے لیے 4 پائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ عدل بدل ہوتا رہے، یعنی اب کئی دفعہ ہمارے بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ باپ نے ہی اپنے چھوٹے بچے یا بچی کی میت کو اٹھایا ہوا ہے، تو وہ پہلے بھی غم میں مبتلا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے دل کے پھل کو قبر کی اندھیر کوٹھڑی کی نظر کر دینا، اور اگر اس نے اس پہ صبر کیا ہے تو اجر سے بھی محروم نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب دودھ پیتے بچے کی روح قبض کر کے فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کر لایا تو میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ عرض کی اس نے یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی شکوہ تو نہیں کیا مالک، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس تیری تعریف کر رہا تھا، تیری حمد کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لایا ہے اور اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام رکھ دو تعریف کرنے والے کا گھر۔ یہ اس کے لیے ہے جو اس پر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے۔ تو چھوٹے بچی کا جنازہ ہو تو اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جایا جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں عدل بدل والا سلسلہ، جس طرح 4 پائی کو کندھا دینے میں عدل بدل ہوتی رہتی ہے، یہاں پر بھی کیا جائے۔ جنازہ معتدل تیزی سے لے کے جائیں، مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے، اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازہ سے پیچھے چلیں، داہنے بائیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو مکروہ ہے۔ تو بالکل دھیمی رفتار بھی نہ ہو اور اتنی تیز سپیڈ بھی نہ ہو کہ جس سے میت کو جھٹکے لگیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسنون عمل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے،
اس کے برابر میں بھی نہ چلا جائے دائیں بائیں، اور بالکل اس کے آگے بھی نہ چلا جائے بلکہ پیچھے چلا جائے۔ اب وقت کچھ ایسا آ چکا ہے کہ جنازے میں شرکت کے لیے لوگ آخری اعلان جب سنتے ہیں کہ جنازہ لے کے چل پڑے ہیں، تو اس وقت کوئی دکان پر ہے، کوئی کسی کام میں ہے، کوئی کسی کام میں ہے، تو اپنی اپنی سواریوں پہ نکلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جنازے کے آگے اگر چل رہے ہیں تو اس طرح اتنے فاصلے سے چلیں کہ جس طرح بندہ جنازے میں شمار ہی نہیں ہے، یا پیدل چل رہے ہیں آگے آگے تو وہ بھی مکروہ ہے کہ بالکل آگے اس کے چلیں، بلکہ وہ اتنا آگے فاصلے پہ نکل جائیں کہ دیکھنے میں یہی محسوس ہو کہ جیسے یہ شرکائے جنازہ میں سے نہیں ہیں۔ تو البتہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازہ سے دور ہو۔ یہی چیز آگے گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اس طرح جنازے میں شرکت ناجائز و حرام ہے۔ مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا شدید گرم موسم ہو اور جنازگاہ کا فاصلہ ہو تو کئی لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں، تو اگر وہ سواریوں پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ یہی کریں گے کہ وہ آگے نکل جائیں یا بالکل پیچھے ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ پیدل جنازے کے اندر شرکت کی جائے۔ کل ایک سوال ہوا تھا عورتوں کا جنازے میں یا قبرستان جنازے کے لیے وغیرہ وغیرہ جانے کے بارے میں، تو اس کا جواب میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، اور یہ مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، غور سے سن لیجئے گا۔ عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے۔ یعنی بین ڈالنا، رو رو کر مترنم لہجے کے اندر، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اس کو کیرنے ڈالنا، تو وین ڈالنا جو ہے، ایسی عورت تو بالکل اس کو سختی سے منع کیا جائے، اور اس کو سختی سے منع اس کے اعزہ ہی کریں گے۔ اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ سنت کیوں چھوڑے، بلکہ دل سے برا جانے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا اور شرکت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنازہ لے کر چلنے کا معاملہ ہمارے یہاں پر، میں نے اس کو غلط مسائل کی نشاندہی اور اس کی اصلاح والی جو ہماری کم و بیش 3 سے 4 نشستیں تھیں اس میں گزارش کی تھی کہ بعض علاقوں کے اندر چارپائی کو گھماتے رہتے ہیں، اور اس نیت سے گھماتے رہتے ہیں کہ جب لوکیشن بدلتی ہے تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبلہ سمت آ جاتی ہے وہاں کہ جس طرح میت کے پاؤں ہوں، تو لوگ چارپائی کو گھماتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اب اس کو پاؤں آگے کر لو تاکہ ادھر پیچھے قبلہ سمت ہے تو میت کے پاؤں اس طرف نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت جو ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو احکام شرع کا وہ پابند نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس گھوما پھرائی کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ صحیح درست طریقہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سن لیجئے۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے، اور ظاہری بات ہے سرہانہ آگے ہے تو پاؤں پیچھے کی طرف، یا یہ موٹا سا اصول ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف میت کا سر ہونا چاہیے اور پیچھے کی طرف اس کے قدم ہونے چاہیے۔ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، خاموشی۔ موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ جنازہ واعظ ہے، جنازہ کہہ رہا ہوتا ہے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، اور وہ چارپائی ایک بہت بڑا خطیب ہوتا ہے جو یہ خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اسی طرح بھول بھلائیوں میں بیٹھا رہا، نماز رمضان سے شروع کریں گے، رمضان بھی آ گیا پھر بھی کچھ نہ ہوا، داڑھی مدینہ شریف جا کے رکھوں گا، حج پہ جاؤں گا تب ایسا کروں گا، یہ برائی ہے تو بس کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، پیسے نکلیں گے عمرے پہ جاؤں گا اور بس یہ گناہ چھوڑ کے آؤں گا، کل سے نماز شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، یہ گناہ فلاں وقت پہ ختم کر دیں گے، بس یہ بچوں کو پڑھا لکھا لوں، ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کر لوں تو بس پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی۔ موت ان چیزوں کے لیے مہلت نہیں دیتی کہ اس نے اب یہ ارادے کیے ہوئے ہیں تو اب اس کو ٹائم دے دے، ٹائم آ گیا تو بس بات ختم،
بلے شاہ نے کہا تھا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسی ہتھ بازاں. وہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ نہ امیر کی امیری، نہ غریب کی غریبی، نہ عالم کا علم، نہ جاہل کی جہالت، نہ مصروف کی مصروفیت، نہ فارغ بندے کا فارغ پن، کچھ بھی نہیں. نہ جوان کی جوانی، نہ بوڑھے کا بڑھاپا، نہ بچپن والے کی بچپنی، اور نہ اس کی دودھ پیتی عمر. ہر وقت جو طے ہے اللہ فرماتا ہے اس سے لمحہ بھر نہ موت تاخیر سے آئے گی نہ اس سے پہلے آئے گی. تقدم و تاخر موت کے معاملے میں نہیں ہوتا. تو صدر شریعہ لکھتے ہیں کہ وہ غور کرے کہ یار یہ ہنستا بستا بندہ ابھی تک صبح تک ہمارے ساتھ تھا، اب کفن میں لپٹا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا ہے. آج یہ جا رہا ہے تو کل ہم ہی میں سے کسی کی باری ہے، بلکہ ہر کوئی یہی سوچے کہ میری باری بھی آنے ہی والی ہے اور مجھے بھی اسی طرح نہلا دھلا کر اور سفید چادروں کا کفن اڑا کر اسی طرح چارپائی پہ رکھ کے اس ویرانے میں دفن کرائیں گے. تو ہنسی مذاق کا یہ وقت نہیں ہے، گپوں شپوں کا وقت نہیں ہے، یہاں پر اس کی جائیدادوں پر اور مال و زر پہ تبصرے کا وقت نہیں ہے. اور فرمایا کہ دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہ ہنسیں. آج کل دیکھنے میں ملتا ہے اگر بھیڑ زیادہ ہو جنازے کے اندر تو آپ جائزہ لے لیں، لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں باتیں کر کے، اگرچہ وہ ہنسی دبی دبی کیوں نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ آئزہ دیکھیں گے، یعنی جس کی وہ میت ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ ہنس رہا ہے تو کیا ہوگا. نہیں، بنیادی بات یہ ہے، اگرچہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کچھ جا ہے کہ جس مقام پر ہنسی کھیل ہو رہا ہو، فضول باتوں میں بندہ مبتلا ہوا ہو، یہ ایسا مقام نہیں ہے، یہ تو عبرت کا مقام ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ہنستا ہوا ہے، یعنی وہ جنازے میں شریک تھا اور ہنس رہا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. تو اب یہ ہے کہ ذکر بالجہر ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. آہستہ بھی ذکر کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اونچی آواز میں ذکر کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ جو باقی لوگ باتوں کی بجائے کلمہ طیبہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے تو اس نیت سے اور زیادہ اچھا ہے. تو یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا درود شریف پڑھا جائے یا قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت سیدی الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ درود شریف لکھا. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اور اس کا مقطع ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ بڑا طویل ہے قصیدہ درود شریف اعلیٰ حضرت کا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ خبردار جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میری تعریف میں میری منقبتیں، اس دور میں بڑے بڑے شعراء نے اور خصوصاً آپ کے مریدین نے آپ کی منقبتیں لکھی ہوئی تھیں، کہا میری تعریف کے کوئی شعر نہ پڑھے جائیں، یہی قصیدہ پڑھا جائے. گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ قصیدہ درود شریف پڑھا جائے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ذکر کی نیت سے کہ ذکر ہوتا رہے، چپ رہنے والوں کو ذکر میسر ہو اور فضول باتیں کرنے والوں کو فضول باتیں چھوڑ کر ذکر کی دولت نصیب ہو جائے. ان نیتوں کے ساتھ یہ ذکر اذکار ساتھ ساتھ کیے جائیں تو افضل عمل ہے. جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہ رہے. یعنی جب جنازگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو جب جنازہ رکھ دیا جائے تو اس وقت تک بندے کو بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور جب رکھ دیا تو اب ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہا جا رہا ہوتا ہے ابھی لوگ اور آ رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ کہ بندہ اتنی دیر بیٹھ جائے
کو واز نصیحت والے ہوں تو واز نصیحت کریں، یا وہاں پر بھی کلمہ شریف ذکر اذکار کا ورد رکھیں، تاکہ کوئی لمحہ فضول نہ گزرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شرعی طور پر مسئلہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا یہ کھڑا ہونا ناجائز نہیں ہے، البتہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ یہ کھڑا ہونا کوئی واجب اور فرض ضروری عمل نہیں، مطلب ایسا عمل نہیں ہے کہ جنازہ آتا دیکھ کر کوئی دکان سے یا راہ میں بیٹھا ہوا کھڑا نہ ہو تو وہ کوئی گناہ گار ہوگا، ایسی بات نہیں۔ البتہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے اور اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ غنی حمید۔ اور جب جنازگاہ کے اندر بھی میت کو رکھیں تو اسی ترتیب سے رکھیں جس طرح قبر میں اس کو لٹانا ہے، یعنی کہ ایسا سیدھا رک کے، جیسے میرے دائیں طرف قبلہ شریف ہے تو داہنی طرف اس کا ادھر سرہانہ ہونا چاہیے، منہ اس طرف ہونا چاہیے اور پائنٹی سامنے کی جانب ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو، یعنی جس کے جنازے میں ہم شریک ہو رہے ہیں وہ اپنا گوانڈی ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی مرد صالح ہے، اللہ کی نیک بندی کا جنازہ ہے، تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ پڑوسی کے لیے اس کے لیے کہ پڑوسی کی دلجوئی کا ہمیں حکم دیا گیا، رشتہ داروں کا اس لیے کہ ان سے صلہ رحمی کا درس دیا گیا، اور آج ہمارا وہ رشتہ دار یا پڑوسی غم میں ہے تو اب یہی تحفہ دیا جاتا ہے کہ جتنے تیرے جنازے میں شریک تھے ہم نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شرکائے جنازہ کے جنازے کی وجہ سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے کہ جس کے جنازے میں 100 بندہ شریک ہو وہ میت کی شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور فرما 40 بھی ہوں اور وہ میت کی شفاعت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو نیک بندے بندی کا جنازہ ہو تو پڑھنے والوں کی بخشش، اور وہ گناہ گار ہو تو 100 یا 40 افراد تک کا عدد پورا ہو گیا تو ان کے جنازہ و دعا کی برکت سے وہی بات جو حضرت مولانا روم نے لکھی تھی کہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے۔ اسی نے اپنے حبیب کے ذریعے ترغیب دی ہے کہ جنازے میں شرکت کرو۔ معاملہ کیا ہے کہ دونوں آؤ گے، دونوں خالی نہیں جاؤ گے، تمہیں جنازے کا ثواب مل جائے گا اور تمہارا جنازہ پڑھنے کی برکت سے وہ جو شرکاء ہیں ان کی بخشش مغفرت کی جو نوید ہے وہ سنا دی جائے گی۔ اب جناب یہ تھا جنازہ لے کر چلنے کے متعلقہ جتنے کہ موٹے ضروری بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کر دی گئیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں نماز جنازہ کی طرف کہ نماز جنازہ کے کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں۔ الحمدللہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ یہ مسئلہ کہ ایسا موقع خدا نخواستہ آ جائے سفر کی حالت میں، بیرون ملک ہیں جہاں کفار کی کثرت ہے، اور وہاں پر جناب 2 ہی بندے تھے، بالفرض یہ ہے، یا مسافر تھے، ایک فوت ہو گیا ہے تو اب وہ اکیلا بھی اس کا جنازہ پڑھ دے گا تو جنازہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسا بندہ ہے جیسے لاوارث میتیں ملتی ہیں تو کون ان کے جنازوں میں جائے گا؟ جناب ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، عموماً میونسپل کمیٹی والے کچھ افراد اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی اگر ایک بندے نے پڑھا دیا تو جنازہ ہو جائے گا۔ اچھا، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے، مثلا قادر ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہونا، اور اس کے اندر ایک شرط کا اضافہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے جنازے کی خبر بھی ہو۔
جیسا کہ آپ پہلے سن چکے کہ اگر کوئی بھی نہ گیا تو جس کو بھی اطلاع ہوئی تھی سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر چند چلے گئے علاقے سے محلے سے تو سارے بری الذمہ ہو گئے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک نمازی کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق۔ نمازی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی جو نماز پڑھنے والا اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں اور جگہ بھی پاک ہے ہونا چاہیے، اور پھر ستر عورت اس کے اندر ایک شرط ہے، ناف سے لے کے دونوں گھٹنوں سمیت اتنا حصہ مستور ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، اور ایک نیت، یہ شرطیں ہیں نماز کی، نیت، اور وقت اس کے اندر شرط نہیں ہے، وقت نماز جنازہ میں شرط نہیں ہے، باقی نمازوں کے لیے کہ جو نماز پڑھنا ہوتی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر جوتا پہنے پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نجاست سے پاک ہونا۔ ویسے تو گرد وغیرہ، گٹا، مٹی یہ تو لگا ہی ہوتا ہے، نجاست، غلاظت سے پاک ہونا، اور بقدر معنی نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کے نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ جوتا نہ اتارنے کی عمومی وجہ یہ ہوتی ہے، سردیوں کے اندر تو یہ ہے کہ اس کے تسمے کھول لیں، اور پھر جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اب جرابوں پہ مٹی لگ جائے گی، ننگے پیر ہیں تو تب بھی کچھ لوگ مٹی سے اپنے پاؤں کو بچاتے ہیں۔ مٹی سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی ایک دن چلے جائیں گے۔ تو یہ عبادت ہے، نماز جنازہ عبادت ہے، فرض کفایہ ہے، تو اس کے اندر اگر ہم، جبکہ ہماری اکثریت اب اس میں مبتلا نظر آتی ہے، تو اس کا ایک حل اور بھی ہے۔ عموماً لوگوں کے پاس رومال ہوتا ہے جس کو جیبی رومال کہتے ہیں، تھوڑے سے بڑے سے سائز کا ہوتا ہے، پسینہ پونچھنے کے لیے بعض لوگ سردیوں میں بھی اس کو اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں۔ تو اگر پاؤں کو بچانا گرد سے اتنا ہی ضروری ہو گیا تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ جیبی رومال نکال کر جہاں کھڑا ہونا ہے وہاں بچھا لیا جائے، اس پہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ میرے اس مشورے اور گزارش کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں تو بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ بندوں پر لازم ہے کہ ان آداب کو اختیار کیا جائے۔ تھوڑی سی کوشش ہے، مٹی لگ بھی گئی تو کیا ہوگا جناب، بعد میں جھاڑ لیں گے، اسی رومال سے جھاڑ لیجئے۔ اچھا اب جوتے میں پاؤں ڈالیں گے، تو جوتا بڑا مہنگا ہے، ایک دن یہی سب چھوڑ چھاڑ کے اسی مٹی میں دفنا جائیں گے ہمیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو بندہ اگنور کرتا رہے تو پھر اگلا حملہ بڑی باتوں پر ہوتا ہے، اور اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی توجہ کر لی جائے تو بندہ بڑے بڑے جرموں سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ ہمارا اسکول گیا، وہ کسی کا قلم اٹھا لایا، تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ قلم تو ہم نے تمہیں، یہ پین، یہ پینسل، یہ پیمانہ، یہ جیومیٹری کی فلاں چیز یہ تو ہم نے تمہیں نہیں لے کر دی، تو ظاہری بات ہے وہ لے کر آیا، یا اس کے دوست نے اس کو دے دی، کلاس فیلو نے، یا پھر اس کی چرا کے لایا۔ تو اگر اسی پر پوری تفشیش ہو جائے اور ساتھ ہی بچے کو تنبیہ ہو جائے تو کل وہ ڈاکے ڈالنے والا نہیں بنے گا۔ اور اگر اسی کو ہم مسکرا کے ٹال دیں گے اور اس کو ان لفظوں کے ساتھ تول دیں گے کہ اب تو سیاڑا ہو گیا جی، چیزیں اٹھا کے لانے لگ گیا، سیاڑا نہیں ہوا، اب بڑھ کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا، نادانی کی ہے اس نے۔ تو ایسے یہ معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا بازی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے کی مسجد میں ایک درویش ہے، اللہ والا ہے، فرمایا چلو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مریدوں کے ہمراہ حضرت وہاں تشریف لے گئے، مسجد پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ درویش جو ہے وہ وضو وغیرہ کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے آتے ہی مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھا۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مریدوں کو فرمایا چلو واپس چلیں۔ راہ میں عرض کی گئی حضرت ہم اتنا سفر کر کے آئے اور پھر اس کا انتظار بھی کیا، اور جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس سے ملے بغیر ہم وہاں سے آ گئے۔
فرمایا تم تو کہتے تھے وہ ولی ہے، وہ درویش ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کا ہی ادب نہیں معلوم کہ دائیں کی بجائے وہ پہلے بایاں قدم اندر رکھ رہا ہے، تو میں اس کو ولی کیسے مانوں؟ میں ایسے بندے سے ملاقات نہیں کروں گا۔ آداب شاہی کا خیال رکھا جائے، ہم ہیں ہی کیا اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، پاؤں پہ مٹی لگ جائے گی، مٹی سے ڈر رہی ہے، کیسی عجیب بات ہے، مٹی سے ڈر رہی ہے، مٹی کو مٹی سے خوف ہے کہ میرے قدموں پہ مٹی لگ جائے گی، وہ جوتے سمیت کھڑا ہوا ہے۔ آداب شاہی، آداب بارگاہ سمدیت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ادب اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ بڑے بڑے کشٹ اور وظیفے بھی اس منزل پہ نہیں پہنچاتے جہاں ادب بندے کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی دولت عطا فرمائے۔ جناب یہ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ امام کا بالغ ہونا شرط ہے۔ جس طرح کہ میں نے تراویح کے مسائل میں عرض کیا تھا کہ نابالغ کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی، تو یہاں جنازے کے اندر بھی جو امام ہے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور جس طرح وہاں پابندیاں ہیں کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی داڑھی کٹواتا نہ ہو، منڈواتا نہ ہو، یہاں امامت کے اندر بھی یہی باتیں ملحوظ رکھی جائیں گی۔ تو نابالغ نے اگر جنازے کی نماز پڑھائی تو نہ ہوئی۔ اچھا، میت سے ریلیٹڈ مسئلے کیا ہیں جی؟ نمبر 1 کہ میت کا مسلمان ہونا۔ غیر مسلم کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، غیر مسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، اور معاذ اللہ غیر مسلم یا ایسا بد عقیدہ و بد مذہب کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی، ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک جنازہ بارگاہ اقدس میں لایا گیا تو عرض کی گئی حضور اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آج سے قبل تو ایسا نہ ہوا کہ جنازہ بارگاہ میں لایا گیا ہو اور حضور نے پڑھایا نہ، حضور تو کریم ہے۔ اور بلکہ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر حدیث شریف ہے، ایک دن خود فرمایا قبریں اندھیری ہیں، مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، میرے جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ قبروں کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ حضور جنازہ پڑھا دیں تو قبر روشن ہو جاتی ہے، اور جس کی قبر میں حضور جلوہ گر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک محرم راز نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کی حضور اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار میں حضور کے پیش نظر کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو جنازہ مسلمان کا ہم پڑھیں گے، صحیح العقیدہ کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا اور پڑھایا جائے گا۔ اس بات کو ملحوظ رکھا کریں، زیادہ تفصیل کی یہاں حاجت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی و وافی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا، بلکہ اگر ولادت کے وقت وہ ابھی اس کا آدھا حصہ جو تھا وہ باہر آیا تو اس وقت زندہ تھا، اور اکثر سے پیشتر وہ مر گیا، تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھیے، ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار و مرتکب کبائر ہو، مگر چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز نہیں۔ ڈاکو کہ ڈاکہ ڈالنے کی حالت میں مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے نہ اس کی نماز پڑھی جائے۔ ہاں، اگر بادشاہ اسلام نے یا آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور قابو پا لیا، اور اگر اس کی سزائے موت بنتی تھی، وہاں تک بھی اس کو دے دی گئی قاضی اسلام نے، تو اب اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کا جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یا وہ ڈاکے کی حالت میں نہیں بلکہ ویسے ہی مرے عام روٹین کے اندر، یعنی واردات کے دوران نہیں، تو اب بھی ان کے لیے غسل اور نماز جنازہ ہے۔ اچھا، جس نے کئی شخصوں کو گلا گھونٹ کر مارا ہو، بندوں کا بہت زیادہ بندوں کا قاتل ہو، فقہا کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔
شہر میں رات کو ہتھیار لے کے لوٹ مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں، اگر وہ اس لوٹ مارا ماری میں مارے جائیں تو ان کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ کہ جس بدبخت نے اپنی ماں یا باپ کو قتل کر دیا اس کی بھی نماز نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے میں نے اسی روز کے سلسلہ گفتگو میں بتایا تھا کہ قریب ہمارے ایک شہر کے اندر، ضلع کے اندر 50 سالہ ماں کو گلا گھونٹ کے مار دیا نوجوان نے، صرف اپنی بے راہ روی پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو جو ماں باپ کا قاتل ہے وہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کی دنیا کے اندر بھی اس پہ جنازے کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا اس کی بھی نماز نہیں۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اگرچہ قصداً اس نے خودکشی کی ہو تب بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ خودکشی کے والے کے نماز جنازہ کے بارے میں تو بہت ساری جگہوں پر بعض امام صاحبان کو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور کئی جگہ سے، میں نہیں کہتا کہ سینکڑوں جگہ سے، لیکن کئی جگہ سے ہمارے پاس یہ مسئلے آئے، مدت کی بات ہے۔ میں کہیں بیان کے لیے گیا تو وہاں سوال آ گیا، تو ایک جگہ اتفاق ہوا کہ یہ سوال آ گیا خودکشی والے کا جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھیں گے، فقہاء نے لکھا ہے اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کی بخشش کی دعا بھی مانگیں گے۔ تو اب یہ بات کھلی کہ جہاں میں بیان کرنے گیا تھا وہیں کے امام صاحب نے اسی دن ایک خودکشی والے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ خودکشی والے کا جنازہ نہیں ہوتا۔ تو مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے حضرات کو بھی چاہیے کہ بڑا اہم منصب ہے ان کے پاس، محراب و منبر چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ مصلی کیا ہے، اس مصلی کی حرمت کو اور منبر کی حرمت کو بچانے کے لیے کربلا والوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ علم تو ہر مسلمان، تاجر ہو، اجیر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، مزدور ہو، دکاندار ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کو ضروریات کا علم سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے جب سے یہ لائیو آئے ہیں آپ کے ساتھ تو کتنے الحمدللہ مسائل ذکر کیے ہیں، اور ہمیں اس سے دلی تسکین بھی ہے کہ جتنے بھی حضرات سنتے ہیں، اور یہ چیز محفوظ بھی ہو گئی، ہم نہ بھی ہوں گے تب بھی سنتے رہیں گے، تو اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب کا اس صورت میں بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ تو امام صاحبان کو چاہیے کہ وہ زیادہ وقت اپنا جو ہے وہ مطالعہ کے اندر صرف کیا کریں، پڑھا کریں، اور کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا، اس کے بارے میں بھی ہم حدیثیں ذکر کر چکے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے، بڑی خرابی ہے۔ بلکہ ایک ہمارے پاس مسئلہ آیا تھا کہ بچے کے کان میں اذان نہیں تھی پڑھی گئی، پیدا وہ زندہ ہوا تھا لیکن اذان نہیں پڑھی گئی۔ اب بولے امام صاحب سے کہ حضرت جنازہ پڑھا دیں، تو کہا اذان پڑھی تھی بچے کے کان میں؟ کہا نہیں جی۔ تو کہا اس کا تو جنازہ ہے ہی نہیں، اس کو ویسے ہی دفنا دو، اور ویسے دفنا دیا گیا۔ تو کیا کرنا کیا ہے؟ مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھانے کے بعد جو باقی وقت بچ رہا ہے، اور زیادہ نہیں ہے، اگر صرف آدھا گھنٹہ بھی روز مطالعے کو دے لیں اور کم از کم بہار شریعت کو پڑھ لیا جائے، تو اس بہار شریعت میں صدر الشریعہ پہ اللہ رحمت کرے کہ عالمگیر بادشاہ نے 100 سے زیادہ فقیہ اکٹھے کر کے فتاوی عالمگیری مرتب کروایا تھا، اور ان سے بڑا کام صدر الشریعہ نے ایک اکیلے ہو کر بہار شریعت لکھ کے کر دیا۔ تو اب وہ بزرگ لکھ گئے، پڑھنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھیں تاکہ لوگوں تک صحیح مسائل پہنچیں، وہ بیچارے شک شبے میں، تذبذب میں نہ پھرتے پھریں۔ تو خودکشی والے کا جو جنازہ ہے وہ پڑھا جائے گا، یہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، لہٰذا اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، اس کی بخشش کی دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے۔ ہمارا کام تو مانگنا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ غنی حمید۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی جناب کہ اس کا جنازہ جو ہے خودکشی والے کا وہ بھی پڑھا جائے گا۔ میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا بھی یہ میت سے ریلیٹڈ شرائط میں سے ہے۔ بدن پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو غسل دیا گیا ہو، یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو۔
یہ بات بھی جس طرح کل ذکر ہوئی تھی کہ جس کی کھال ادڑ رہی ہے وہ لائق ہی نہیں کہ اس کو ہاتھ سے مل کے دھویا جائے تو پانی بہا دیا جائے. اب جہاں پانی ہی نہیں ہے وہاں کیا کیا جائے؟ تو وہاں میت کو تیمم کرایا جائے گا. اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں. اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور اگر بعد میں کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں، جیسے خون نکل آیا یا کوئی زخم تھا اس میں سے پیپ وغیرہ بہہ اٹھی، یہ ہم کل تفصیل سے عرض کر چکے ہیں. بغیر غسل نماز پڑھی گئی تو نہ ہوئی، یعنی جس میت کو سہولت ہوتے ہوئے بھی اور کوئی دوسری جو اجازتیں تھیں جو کل ہم ذکر کر چکے ان میں سے بھی کوئی پرابلم نہ تھا اور غسل نہیں دیا گیا، اس پہ جنازہ پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں. اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کے نماز پڑھیں. اور اگر مٹی دے چکے یعنی اس کو دفنا چکے تو اب اس کو نہیں نکال سکتے، لہٰذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہٰذا اب ہو جائے گی. اچھا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک غسل کے بغیر تھا تو اب اس کی قبر پہ جنازہ پڑھ دیں. حکم کیسے بدل گیا؟ پہلے جنازہ نہیں ہو سکتا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے غسل دینا ممکن تھا یا پانی نہیں تو اسے تیمم کرانا ممکن تھا، اب وہ دفن ہو گیا، مٹی سیدھی کر دی گئی تو اب اس کو نکالنے کی اجازت نہیں، تو اب یہ ممکن نہیں کہ اس کو نکال کے غسل دیا جائے، لہٰذا اب فقہا کہتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جنازہ پڑھنا جائز ہوگا. اور قبر میں بھی اسی طرح رخ قبلے کی طرف کر کے، جس طرح میت کے سینے کی سیدھ میں امام کھڑا ہوتا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، پیچھے اس کے جتنا انہوں نے بھی کھڑا ہونا وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور قبر پہ جنازہ پڑھ دیا جائے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے دن کے اندر اندر جنازہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو دن کا تعین کرنا ہے وہ ایک صورت میں مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ موسموں کا فرق ہے، مٹیوں کا فرق ہے. بعض زمینیں جو ہوتی ہیں وہ تر ہوتی ہیں، بعض خشک ہوتی ہیں، بعض زمینیں شریدہ ہوتی ہیں یعنی جس میں آپ کہہ لیجئے کہ نمکینی ہوتی ہے، بعض علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، برفیلے ہوتے ہیں، بعض سخت گرمی والے ہوتے ہیں. تو اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، اور پھر اس میں آگے میت سے ریلیٹڈ بھی بات آ جاتی ہے کہ بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں، بعض لوگ پتلے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تحری کر لی جائے، یعنی گمان جو ہے وہ قائم کر لیا جائے کہ موٹا اصول یہ ہے کہ اس کا وجود اگر پھٹ گیا ہوگا اتنے دنوں کے اندر تو اب نہیں پڑھی جائے گی، اس سے پہلے پہلے اس کی قبر پہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. جنازے کا وہاں موجود ہونا بھی شرط ہے، یعنی اس کا کل یا اکثر یا نصف ماں سر کے موجود ہو، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی. عموماً لوگ بیرون ملک فوت ہو جاتے، جیسے حج عمرے پہ گئے وہاں دفنا دیا گیا تو اب کہتے ہیں یہاں بھی جنازہ کرائیں گے، تو اب یہاں جنازے کی ضرورت نہیں، وہاں ہو چکا. اب ان کو اصالِ ثواب کریں، جتنا بھی کرنا ہے، جتنے دن بھی کرنا ہے، جس وقت بھی کرنا ہے، اصالِ ثواب کیا جائے. غائبانہ نماز جنازہ کی اب یہاں ضرورت نہیں ہے، جنازہ ہو چکا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ میت امام کے محاذی ہو، یعنی سامنے ہو. اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے برابر ہو سامنے، اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے. نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، ایک 4 بار اللہ اکبر کہنا، 4 تکبیریں نا جنازے میں، یہ رکن ہے، اور دوسرا قیام. 4 تکبیریں جنازے کا رکن ہے اور قیام جو ہے وہ نماز جنازہ کا رکن ہے. یہ 2 ارکان ہیں نماز جنازہ کے، 4 تکبیریں اور قیام. بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی. اگر بندہ بیمار ہے، معذور ہے، تو جس طرح باقی نمازوں میں اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے تو اس کو اب جنازہ بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی. نماز جنازہ کے اندر 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں. ایک اللہ کی حمد و ثنا کرنا، سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں اس میں وجل ثناؤ کا اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود پڑھنا، اور تیسری سنت مؤکدہ میت کے لیے دعا کرنا.
صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے۔ جب دوسری تکبیر کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہاتھ باندھے رہیں گے، تکبیر پڑھے گا مقتدی، اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر وہی یہ دعا پڑھے جو حدیث میں وارد ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، تو اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ جنازے کے اندر، 2 رکن ہیں، 4 تکبیریں، قیام، اور 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ اللہ کی حمد، جان عالم علیہ السلام پہ درود شریف، اور میت کے لیے اور تمام مسلمان مردوں عورت کے لیے دعا کرنا۔ اور جب چوتھی تکبیر پڑھی جائے تو ہاتھ باندھے ہی چوتھی تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کے پہلے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ چوتھی تکبیر جب ہوگی تو اب چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، تو بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کے سلام پھیر دے۔ سلام میں میت اور فرشتے اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے، یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ مثال کے طور پہ سیدھا کھڑا ہے کہ اس کے ماضی ہے میت، تو اب سلام پھیر رہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو اب اس میں نیت کرے کہ میں یہ جو سلامتی اور رحمت کی دعا دے رہا ہوں اس میں میت بھی شامل ہے اور میری دائیں طرف کے نمازی بھی شامل ہیں، اور جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین میں سے یہ بھی شامل ہیں۔ ایسے ہی بائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو میت کی اور حاضرین کی اور فرشتے، ان سب کی نیت کرے، یہی نماز کے اندر خیال ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کرے، کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی، جس کی جنازے کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کل 7 آدمی ہوں تو 1 امام ہو جائے۔ اب 1 امام ہو گیا تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 6، تو 3 پہلی صف میں، 2 دوسری صف میں، اور 1 تیسری صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے۔ اور جنازے کے نماز باقی ہے تو اس میں پہلی صف افضل ہے، اور جنازے کے اندر پچھلی صف کو تمام صفوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ کچھ نماز جنازہ کے متعلقہ مسئلہ تھا۔ ہم 2-4 مسئلے اور ہیں جناب، ضروری ہے، میں چاہتا ہوں آج یہ عنوان جنازے والا جو ہے بنیادی مسئلے آپ کے سامنے بیان ہو جائیں۔ جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی ٹوٹ جاتی ہیں، نماز جنازہ بھی ان سے فاسد ہو جاتی ہے، سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے ماضی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، سینے کے سامنے، اور میت سے دور نہ ہو۔ میت خواہ مرد یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو، اور اگر چند ہو تو ایک کے سینے کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ نابالغ لڑکے لڑکی کے لیے دوسری دعا پڑھی جائے گی، لیکن بالغ مرد و عورت کے لیے وہ ایک ہی دعا ہے۔ جنازے اکٹھے آ گئے، مثلا ایک مرد کا جنازہ ایک عورت کا ہے، الگ الگ پڑھیں تو تب بھی بہتر، دونوں کا ایک ہی مرتبہ پڑھ دیں تو تب بھی بہتر، کیونکہ اس میں کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، اس کے اندر آ گیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، تو اس کے اندر دعا آ گئی۔ اب جس طرح ہجڑے کے متعلقہ کل بیان ہوا تھا کفن کے بارے میں، تو کہ اس کو جو ہے جس کا یہ مشکل ہو جائے کہ بیان نہ کیا جا سکے، ظاہر نہ ہو کہ یہ اس میں مرد والی جو صفات ہیں یا دونوں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کو عورت والا کفن دیں گے۔
تو اب جنازے کے بارے میں بھی جناب ہجڑے کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے عام مرد و عورت کا پڑھتے ہیں. وذاکرین و انسان اس کے اندر بھی آ گیا، تو وہی دعا اس کے اندر بھی پڑھ دی جائے گی. اور آج کی گفتگو کو، کیونکہ سوالات بھی آپ کے کئی آ چکے ہوں گے، تو آج کی گفتگو کو اختتام پر لانے سے قبل اب کل ہمارا موضوع اس سے اگلا ہے، اور اس کا تعلق ہے میت کو قبر میں اتارنے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اور اس سے جڑے اور بھی جو جنازے سے مسئلے رہ گئے وہ بھی کل ہم انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ کل یہ عنوان ہمارا مکمل ہو جائے گا. آپ سب حضرات کی خدمت میں یہی ہے کہ یہ جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اوروں تک بھی پہنچ جائیں اور علم سیکھ لیں، مسائل کا پتہ چل جائے، عمل کی توفیق مل جائے، اس نیت سے اسے آگے پہنچائیں. آگے پہنچانے کا آپ کے پاس بہترین آپشن جو ہے وہ اس کو شیئر کرنا ہے، کہ آپ شیئر کر دیں گے کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لے گا. ایک مسئلہ بھی کوئی دیکھ لے. اب ہماری 1 گھنٹے کی کوئی ساری گفتگو نہیں سن سکتا، ہم تو بیٹھے ہیں جناب، لیکن ایک مسئلہ بھی کسی کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کی وہ کاوش جو ہے وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تو اس معاملے کے اندر سبھی حضرات جو ہیں وہ ضرور بالضرور توجہ فرمایا کریں. سوالات بیان کریں. کچھ سوالات جو کل کے رہتے تھے، پہلا سوال یہ ہے کہ خاک شفا کیا ہوتی ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ رحیل قاضی صاحب. رحیل قاضی صاحب کا کل کا سوال تھا خاک شفا. مدینہ پاک کی ساری مٹی خاک شفا ہے. ویسے وہاں وادی اسفان ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، تو اب وہاں سے مٹی لینا کافی مشکل ہے. اس جگہ کی خاک کو خاص طور پر بھی خاک شفا کہا جاتا ہے، اور باقی سارے مدینے کی مٹی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے غبار مدینہ میں شفا رکھی ہوئی ہے. ایک جگہ فرمایا مدینے کی مٹی میں کوڑ کے مرض کی شفا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا ہر مرض کی شفا ہے. استاد زمن نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے خاک، اٹھا لے آئے وہ تھوڑی خاک تیرے آستانے سے. محترمہ کا سوال تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تراویح پڑھی؟ حضرات خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی سبھی حضرات جو تھے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اس کی تفصیل جاننا ہو تو ہمارا سلسلہ جو ہوا تھا تراویح کے فضائل اور مسائل، اس کو سن لیا جائے، وہاں ہم نے ان روایات کو ذکر کر دیا. محمد افضل صاحب کا سوال ہے کہ سم پر جو ایڈوانس ملتا ہے کیا وہ سود کے ذمہ میں ہوتا ہے؟ سیم پر جو ایڈوانس ملتا ہے، اس کا جواب جی کل پورا غور کر کے عرض کروں گا انشاءاللہ. ایک سوال نور آصف صاحب کا کل تھا کہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا یا معلوم ہوا ہوگا کہ کسی جگہ پر پریکٹیکل طور پہ یعنی بندے کو لٹا کر لوگوں کو غسل کا طریقہ سکھایا گیا، اور کفن جو ہے وہ پہنانے کا طریقہ پریکٹیکل سکھایا گیا. تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ درست ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر مذاق مسخری نہ بنائی جائے. اور ظاہری بات ہے اگر کسی صاحب علم نے وہ سکھایا ہے تو وہ سکھانے کی نیت صحیح ہے. تو اس طرح کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھ کر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. اسد ریاض صاحب کا سوال ہے کہ تدفین کے بعد اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو جناب آپ کو کل کا پھر انتظار کرنا پڑے گا. اتنی بات یاد رکھ لیں کہ قبر پر جو اذان پڑھی جاتی ہے، نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ اذان نہ پڑھی تو مردے کی بخشش نہ ہوگی، نہ یہ کہتے ہیں کہ اذان نہ پڑھی تو قبر والے کو عذاب ہوگا. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں اذان اللہ کا ذکر ہے، اس کی باقاعدہ برکات ہیں، اور اس کے فوائد میں سے یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے. فوائد میں سے یہ ہے کہ تینوں سوال جو قبر میں ہوتے ہیں اس کا جواب اذان کے اندر موجود ہے، اور اذان پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان قبر کی دیواروں تک بندے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بھی اذان مفید ہے کہ سوالات و جوابات کا جو ٹائمنگ ہے اس کے بیچ بھی شیطان کی مداخلت نہ ہو. تو باقی انشاءاللہ تدفین کے ضمن میں یہ باقی فضیلتیں بھی ذکر ہوں گی انشاءاللہ. محمد افضل صاحب کا سوال ہے کہ مکروہ اور مکروہ تحریمی اور تنزیہی کی تعریف بیان کریں. دیکھیں جناب، مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مناسب یا کسی سنت کے ترک کے اوپر ہوتا ہے. اور جس پہ سادہ عام عوامی بولی میں مکروہ لفظ بولتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ عمل جو دیکھنے کو بھلا نہیں لگتا، اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا.
راول اسلام خائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا تعویذ پر اجرت لینا ٹھیک ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں میرے مرشد کریم سرکار سیدی و سندی عقائب عمل جائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہم نے ان سے سنا کہ ہمارے آقا نعمت حضور سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان، اور پھر ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھا کہ تعویذات دیے جاتے تھے، اور ایک موٹی بات کہی جاتی تھی کہ ہمارے ہاں تعویذ بھی نہیں بیچے جاتے اور فتوے بھی نہیں بیچے جاتے۔ البتہ دم وغیرہ پر ضرورت کے اعتبار سے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس پر اجرت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے سخت ضرورت کے وقت کے اندر، تو برکت یہی ہوتی ہے کہ یہ کاروبار نہ بنایا جائے۔ محمد فاروق خان صاحب کا سوال ہے کیا میت کے 2 جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ جی یہ کل بھی اس کے بارے میں گزارش کر دی گئی تھی کہ جب میت کے ولی نے جنازے میں شرکت کر لی تو اب اس کا دوبارہ جنازہ نہیں ہوگا۔ اگر ولی اقرب جنازے میں شریک نہ تھا تو دوبارہ جنازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر امام بھی پہلا نہیں ہوگا، اور جو مقتدی تھے پہلے جنازہ پڑھ چکے وہ بھی شریک نہیں ہوں گے، نئے افراد ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کا سوال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض جگہ دیکھا ہے جنازہ ادا کرنے کے بعد لوگ میت کی چارپائی کو اٹھا کر چند قدم چلتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، ایسا 3-4 بار کرتے ہیں، اس بارے میں کوئی اس عمل کے بارے میں کوئی ارشاد ہوگا؟ ایک تو یہ طریقہ گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ جب میت کو کفن وغیرہ پہنا لیتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں سارا کچھ، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ چارپائی کو اٹھا کے رکھتی ہیں، پھر اٹھا کے پھر رکھتی ہیں، اور جو سننے میں الفاظ آئے وہ یہ تھے کہ کوئی غالباً منزل ہے جو مردے کی کروائی جاتی ہے یا اس کو کسی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے، تو یہ اللہ بہتر جانے کہ یہ آنے واحد کے اندر وہ کس منزل پہ مردے کو تصور میں پہنچا دیتے ہیں۔ البتہ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی حکم یا ایسا کوئی عمل کہیں بھی ارشاد نہیں ہوا، یہ بھی کوئی عوامی طور پہ جس طرح بہت ساری چیزیں غلط مشہور ہو گئی ہیں انہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ محمد بلاول صاحب کا سوال ہے عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ بس آپ انتظار کر لیں 1-2 دن، پھر اعتکاف کے مسائل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شفقت رسول صاحب کا سوال ہے کہ قبر کھودنے کی کیا فضیلت ہے؟ انشاءاللہ کل جی، کیونکہ کل یہی عنوان ہے۔ نور آصف صاحب دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھوڑا شریف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، موبائل دیں گے سب میں، اللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے، خیریت سے لے آئے، سب کی خیر ہو، سب پہ اللہ کریم فضل و رحمت فرمائے۔ دیکھ لیں جناب کہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ آ گیا، ایام معدودات، گنتی کے دن کہاں پہنچ گئے، تو اسی طرح تیسرا بھی آ جائے گا، چوتھا بھی آ جائے گا، رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہمان کی قدر کی جائے، اس کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ رسول کی یاد میں، اس کی بندگی میں، سرکار کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھنے میں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سے جو ریلیٹڈ حضرات ہیں، جو آخر حد تک میرے پاس نام اب سامنے اسکرین پہ میمون اتاری صاحب ہیں، محمد اکرام صاحب ہیں، سوالات ہیں ابھی اور جی بیان کریں۔ حافظ مہران صاحب کا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کی صفوں میں فاصلہ رکھیں، اس بارے کیا ہوتا ہے؟ عام روٹین میں جس طرح ہوتا ہے صفوں کا مسجد کے اندر بنتی اسی طرز پہ بنائی جائیں، جگہ تنگ پڑ جائے، لوگ زیادہ ہوں، بارش وغیرہ ہو تو صف کو کلوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ محمد فاروق خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر نماز جنازہ میں مقتدی لیٹ ہو جائیں، امام کے پیچھے تکبیریں رہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ سلام سے پہلے، یعنی بندہ جنازے میں شامل ہوا، 1 یا 2 تکبیریں ہو چکی تھیں، تو جب امام چوتھی تکبیر پہ سلام پھیرے تو پڑھنے کا وقت نہ ہو کہ وہ جو رہ گیا وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہو تو وہ بس پھر جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں اتنی پڑھ کے سلام پھیر دے۔ حافظ ابو بکر صاحب کا سوال ہے کیا بلند آواز سے امام صاحب جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بہار شریعت میں کتب فقہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ جہرن نہیں پڑھایا جائے گا۔ محمد ثقلین صاحب کا سوال ہے اگر بچہ فوت شدہ پیدا ہو تو کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا،
اور اس کے تدفین کا، اگر جس کا تعلق کل کے موضوع سے بھی ہے، اس کی جو تدفین ہے وہ ایسا نہیں ہوگا گڑھا کھود کے اوپر مٹی پھینک دیں جیسے تختہ یا سل رکھی جاتی، اس سل وغیرہ رکھ کے اس کو دفنایا جائے گا. وہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مسلمانوں کے ہی قبرستان میں اسے دفنایا جائے گا. صاحب کا سوال ہے کہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے کیا وہ بھی پڑھی جائے یا اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں، اور اس کے لیے آپ بہار شریعت کا جو چوتھا حصہ ہے نماز جنازہ کا بیان، اس کو آپ پڑھ لیں. وہاں احادیث میں جو مزید دعائیں بیان ہوئی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اچھا جناب، محمد لطیف صاحب ہیں جناب، اور مولانا قاری شبیر رضوی صاحب ہیں جناب، محمد فاروق خان صاحب ہیں جی، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، آصف نور صاحب ہیں، محمد بلال، مولانا قاری محمد زاہد رضوی صاحب ہیں، عبدالستار اتاری صاحب ہیں، ذیشان علی رضوی صاحب ہیں جناب، شعبان جٹ صاحب ہیں جی، محمد شاہد یعقوب صاحب ہیں جناب، رانا نوید صاحب ہیں جناب، عابد حسین صاحب، امین حبیبی صاحب، محمد بلال، محمد ندیم قادری. وعلیکم السلام. ندیم قادری صاحب دبئی میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ روز سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. خوش آمدید آپ کو جناب. فیضان اصغر غازی، نماز میں ثنا پڑھنا سنت ہے. ابھی بیان ہوا جی کہ سنت مؤکدہ ہے جنازے میں ثنا پڑھنا، اور باقی میں ثنا پڑھنا باقی نمازوں میں سنت ہے. ماشاءاللہ قاری محمد شہزاد صاحب دروڑ سے، علی اصغر قادری صاحب، گرامی قدر سید ابرار حسین شاہ صاحب، وسیم اختر صاحب، مولانا حافظ مہران قادری صاحب، مولانا حافظ نور محمد صاحب، سرفراز ٹور صاحب جی، رضوی ماشاءاللہ، محمود علی قادری صاحب، مزمل حسین چشتی صاحب، سیفی ساؤنڈ والے جی، سعید قادری صاحب جی، محمد سعید قادری، ماشاءاللہ میمون بھائی کافی پھول عطا فرما رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر. حافظ ابو بکر صاحب جناب، جزاک اللہ خیر. محمد فاروق خان صاحب نے سوال کیا کہ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے پیدل لے جایا جائے، تو وہ بالکل جی ذکر ہو چکا آگے جناب یہ مسئلہ. شیخ عبد الرحمن صاحب جی، ساجد ضیاء صاحب، خواتین کا میت پہ بلند آواز میں ذکر اذکار پڑھنا، خواتین ہی خواتین ہوں تو ان کی آواز انہی میں رہے تو حرج نہیں، غیر محرموں تک نہیں جانی چاہیے. محمد جمیل سعیدی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چودھری عثمان سیالوی صاحب، ہاں انہوں نے پوچھا جی کہ کفن پہ کسی بھی قسم کا درود لکھا جا سکتا ہے؟ وہ جو کفنی پہناتے ہیں نا سینے تک رہے، اور بلکہ جو کلمہ شریف والی چادر ہوتی ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کا حصہ پاؤں تک نہیں آنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو سلامت رکھے. محمد جہاں زیب صاحب جی، اور عدیل لطیف صاحب جی، وقاص علی صاحب، وقاص علی صاحب کا وہی سوال ہے جو میں ابھی جواب عرض کر چکا. وہ جو کفنی ہوتی ہے سینے پر حصہ رہتا ہے، اس حصے پر چاک سے لکھا جاتا ہے کلمہ شریف، عہد نامہ، ذکر اذکار وہ لکھ سکتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو
سلامت رکھے. آپ سب حضرات کی محبتوں کا بڑا شکریہ. قاری مشتاق صاحب جی تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ علامہ مولانا شعیب قادری صاحب خود بہت بڑے فاضل ہیں جی. آپ کی محبت سبق سننے تشریف لائے آپ. حبیب الرحمان صاحب جناب آپ کو بھی اہلا و سہلا. وعلیکم السلام جناب شعیب قادری صاحب کا سلام ہے جی. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل تدفین سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. مدثر رضوی صاحب جناب آپ کو بھی خوش آمدید. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, نیک کاموں کی توفیق دے, برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما, ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما, بیماروں کو شفا, بے اولادوں کو اولاد, مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, مال حرام سے بچا, اپنی پاک جناب سے عطا فرما, غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھ, دنیا بھی بہتر کر دے, آخرت بھی بہتر کر دے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, بری موت سے بچا, کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا, قبر کی رسوائی سے بچا, حشر کی رسوائی سے بچا. ان اعمال خیر کی توفیق دے دے جو قبر و حشر میں رسوائی کا سبب نہیں بلکہ رحمت کا سبب بنتے ہیں. ان برے عملوں سے الہی ہم پناہ مانگتے ہیں. الہی ہم تیرے حضور عرض کرتے ہیں کہ برے اعمال سے ہمیں دور رکھ, محفوظ رکھ جو قبر و حشر کی رسوائی کا سبب ہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی کثیر حضرات سلسلے سے جڑے رہتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے بھی ہیں, دعاؤں کا کہتے بھی ہیں. تو سب کی حاجات کا جاننے والا ہے, سب کی جائز حاجات کو پورا فرما, سب کو دین دنیا آخرت کی خیر عطا فرما, بھلائیاں عطا فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ.